اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹ ان 5 منٹس میں پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، اس حدیث کا آج میں آپ کو دوسرا حصہ سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کے لیے نکلے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر فرمایا، کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ روح جسم کے اندر جاتی ہے اور فرشتہ اسے اس طرح باہر کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے لمحے بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑان جیسی بدبو اس روح سے آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرب فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، بدترین نام جو دنیا میں لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ سب سے نچلی زمین میں موجود سجین یعنی جیل میں اس کا اندراج کر لو، اور کافر کی روح بری طرح زمین پر پٹخ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ سورہ حج آیت نمبر 31۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انی نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب النار ومن شر فتنة المحیا وممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔